اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. إنه كان لا يؤمن بالله العظیم، بے شک وہ ایمان نہیں رکھتا تھا اللہ کے ساتھ جو عظمت والا ہے. ولا يحض على طعام المسکین، اور ترغیب نہیں دیتا تھا مسکین کے کھانے پر. فلیس له اليوم هاهنا حمیم، بس نہیں ہے اس کے لیے آج کے دن یہاں پر کوئی گہرا دوست. ولا طعام الا من غسلین، اور نہ کوئی کھانا سوائے پیپ کے. لا یأکلہ الا الخاطئون، نہ کھائیں گے اس کو مگر خطا کار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الحاقہ کا پہلا رکوع آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ روز محشر اعمال نامے تقسیم ہوں گے تو دو قسم کے لوگ ہو جائیں گے. نمبر 1، جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ خوش و خرم ہر ایک کو دکھائیں گے کہ آج ہم تو کامیاب ہو گئے. اور نمبر 2، وہ لوگ جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ محشر کے میدان میں چیخے گا اور چلائے گا اور کہے گا کاش مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی، حساب نہ دینا پڑتا. چلو موت آ جائے، میں مر جاؤں تو اچھا ہے، نہ میرا مال میرے کام آیا نہ میری سلطنت میرے کام آئے. اتنے میں حکم باری ہوگا، جس کو پکڑو توق ڈالو، زنجیروں میں جکڑو اور دوزخ کے اندر جھونک دو. اتنی سخت سزا جو دی جا رہی ہے، زنجیروں کے اندر جکڑا جا رہا ہے اور توق ڈالے جا رہے ہیں اور دوزخ کی آگ میں پھینکا جا رہا ہے. یا اللہ اس کا جرم کیا ہے؟ تو آج کے سبق میں اس کے جرم کو بیان کیا گیا. فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، جرم اس کا یہ تھا کہ اللہ کی عظمت اس کے دل میں کوئی نہ تھی. دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی بات کو بیان کیا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کا ہے اس پہ ہم عمل نہیں کرتے. تو کیوں نہیں کرتے؟ کہ حکم دینے والے کی عظمت دل میں نہیں. اگر حاکم کی عظمت دل میں ہو
پھر مجال ہے کوئی آدمی انکار کرے؟ ایک آدمی جو کسی کا ملازم ہے، جو کسی کا غلام اور نوکر ہے، وہ اگر رات کو اس کو فون کر کے کہے بھائی جلدی میرا فلانا یہ کام کر، تو جو سمجھتا ہے کہ وہ میرا مالک ہے اور میں اس کا ملازم ہوں، وہ کبھی انکار نہیں کرے گا۔ ہمارے بھائیوں کے روزانہ ڈیوٹی نہیں تبدیل ہوتی، آج رات کی ڈیوٹی ہے، آج دن کی ڈیوٹی ہے، کبھی انکار نہیں ہوا جی، رات کو اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بھئی ہم ملازم ہیں اور ہمیں حکم ملے اور ہم نے اس ٹائم پہ ڈیوٹی جا کر کرنی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس حکم کی پرواہ نہ کرے، اسے خطرہ ہوتا ہے کہ میں نوکری سے نکال دیا جاؤں گا۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ میرا مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اور بندہ ہونے کا اقرار بھی کرتا ہے اور مالک کا کوئی حکم ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، تو یہی ہوا نا کہ مالک کی عظمت دل میں کوئی نہیں۔ اب اس میں سارے جرائم آ گئے۔ نماز کا وقت ہو گیا، حکم باری ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، لیکن اللہ کا حکم سن کر اللہ کے حکم پر عمل کوئی نہیں کرتا، تو اللہ فرماتا ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کے دل میں وہ عظمت ہی کوئی نہیں، اس نے غور ہی نہیں کیا کہ مجھے حکم کون دے رہا ہے۔ مؤذن کے منہ سے تو آواز نکل رہی ہے، حکم تو اس کا نہیں ہے، حکم کس کا ہے؟ اللہ۔ اسی طرح جناب رمضان کا مہینہ آ گیا، حکم باری آ گیا کہ روزہ رکھ، کوئی پرواہ نہیں ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے لیکن روزہ نہیں رکھ رہا۔ اسی طرح حج کا موقع آ گیا، وسعت بھی ہے اور جناب اللہ نے مال پیسہ بھی دیا ہے، صحت بھی دی ہے، کوئی حج نہیں کر رہا۔ اسی طرح جناب جتنے بھی احکامات الہیہ ہیں ان میں سے کسی پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بنیاد پیچھے کیا ہے کہ اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہے۔ قرآن کریم کا آپ مطالعہ کیجئے تو قرآن کریم زیادہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں۔ بھئی حاکم کو پہلے سمجھو، جب حاکم کو سمجھو گے تو پھر حکم ماننے میں آسانی ہوگی، حکم مان لو گے۔ اور اگر حاکم ہی نہیں سمجھو گے، یہ کس کا حکم نامہ ہے؟ یہ میرے اللہ کا حکم نامہ ہے۔ یہ حاکم احکم الحاکمین، الیس اللہ باحکم الحاکمین، وہ حاکموں کا جو حاکم ہے نا رب العالمین، اس کا یہ حکم نامہ ہے، یہ مالک الملک کا حکم نامہ ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے ملازم نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بندہ غلام ہے۔ ایک ہوتا ہے ملازم، وہ تنخواہ لیتا ہے، وہ اتنی اطاعت کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے غلام، اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، اس کو مالک جو حکم دیتا ہے وہ پورا کرتا ہے، اس میں بغیر تنخواہ کے کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دینا ہے ہم نے وہ ماننا ہے۔ اور بعض احکامات الہیہ ایسے ہیں جو انسان کی عقل اور دماغ میں آتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ کا حکم ہے، بھائی جی امیر آدمی دیں گے، غریبوں کی حاجت پوری ہوگی، نظام چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ حج کا حکم ہے، یہ سمجھ نہیں آتا کہ لاکھوں روپے لگا کر جاؤ اور وہاں جا کر طواف کر کے اور ادھر دوڑو ادھر دوڑو اور واپس آ جاؤ، لیکن یہی سے تو پتہ چلتا ہے نا بندگی کا، کہ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ کیوں حکم دیا گیا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حکم کس نے دیا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حکم کس نے دیا ہے۔ جب ہمارے رب کا حکم ہے بس پھر دوسری کوئی بات نہیں ہے، ہم نے فوراً اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک قربانی کا موقع آتا ہے، بعض بڑے سمجھدار لوگ بن کے آ جاتے ہیں جناب لیکچر دینے کے لیے، وہ جی اتنے جانور ذبح کرنے کا کیا فائدہ جی، وہ جی کسی غریب کو دے، وہی باقی جتنے معاملات میں مرضی پیسے لوٹاتے رہے، کوئی احساس نہیں ہوتا، دین کے معاملے میں پھر فوراً سمجھدار بن جاتے ہیں۔ وہ جی اتنے جانور اکٹھے ذبح کر رہے، وہ جی اس طرح نہیں کرنا چاہیے جی، فلاں بڑے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے یہ حکم کس کا ہے، یہ اللہ کا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ اللہ کے بارگاہ میں لہو پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارا دل کا تقوی اور دل کا ایمان پہنچتا ہے۔ تو جس کے دل میں رب کی عظمت ہوگی وہ اللہ کا حکم مانے گا، اور جس کے دل میں نعوذ باللہ معاذ اللہ کی عظمت نہیں ہوگی وہ اللہ کا حکم نہیں مانے گا اور اپنی خواہشات پر چلے گا۔ جہنمی کو گھسیٹا جا رہا ہے، زنجیروں میں جکڑ کے پکڑا گیا ہے، کیوں یا اللہ؟
فرمایا اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہی کوئی نہیں تھی، اس نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ حکم کس کا ہے، اس نے یہ توجہ ہی نہیں دی کہ مجھے بلانے والا کون ہے، اس نے مالک کے حکم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جب مالک کے حکم کو نہیں سمجھا تو آج اس کو یہی سزا دی جائے گی۔ مالک کے حکم کو سمجھا کس نے؟ حضرات صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ کھانے کی دعوت ہے اور اس کے بعد شراب کا دور چل رہا ہے، کیونکہ شراب ابھی حرام کوئی نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں چائے پی جاتی ہے یا کوئی جناب بوتل وغیرہ پی جاتی ہے، یوں ضیافت میں چل رہی ہے۔ باہر کسی کی آواز آئی، یار جا کر سنو باہر آواز کس کی ہے؟ وہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دی ہے۔ بس وہ جس کے پیالہ ہاتھ میں تھا پھر وہ منہ کی طرف نہیں گیا، وہ پھر نیچے ہی گیا اور مٹکے تک توڑ ڈالے، اور ایسے شراب بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی گلیوں میں بہتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو چلو اب واپس کر دیں، یہ خریدی ہوئی تو واپس کر دیں، آئندہ نہیں خریدیں گے، پر نہیں، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، اب اس کو ادھر ہی ختم کریں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اب اس کو ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ یہ ہے مالک کے حکم کی عظمت۔ مالک کے حکم کی عظمت جب دل میں آئی بس فوراً جناب عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کی انگوٹھی ہاتھ کے اندر پہنی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تو فرمایا کہ مرد کے لیے تو سونا حرام ہے، یہ آگ کا انگارہ تو نے ہاتھ میں پہنا ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ یہ کیا آگ کا انگارہ تو نے ہاتھ میں ڈالا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، باقی صحابہ نے ساتھیوں نے اس کو کہا یہ انگوٹھی اٹھا لے، اس کو فروخت کر دینا، بیچنا تو حرام نہیں ہے نا، یا کسی عورت کو دے دینا، عورتوں کے لیے بھی حرام نہیں ہے، اس کو اٹھا لو۔ اور وہ جواب میں کہتے جس کو اللہ کے نبی نے پھینکا ہے میں اللہ کی قسم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ عظمت تھی ان کے دلوں میں کہ حکم کس کا آ گیا ہے، حکم جب آ گیا بس اس پہ عمل کرنا ہے، اب اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورۃ الحجرات میں کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، پیچھے رہو، پیچھے رہو، جو وہ کہیں وہ کرو، اپنی من مانیاں نہ کرو۔ پیر نصیر الدین مروم گولڈ شریف والے پیر صاحب نے کیا فرمایا؟ عالم ہے تو جہول کیوں بنتا ہے، فاضل ہے تو فضول کیوں بنتا ہے، اپنے اوپر تازہ شریعت مت اتار تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے۔ تو امتی بن کے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کے رہے، اسی کے اندر تیری کامیابی۔ جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ہیبت سے کفر کانپتا تھا، اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب وہ مدینہ کے اندر آرڈر حکم دیا کرتا تھا اور اس کے حکم کی تاب نہ لاتے ہوئے بڑے بڑے سلاطین اپنے محلات کے اندر کانپتے تھے، وہ عمر فاروق ممبر پہ کھڑے اعلان کر رہے ہیں خلیفۃ المسلمین، لوگوں یہ جو حق مہر مقرر کرتے ہیں نکاح میں، اور یہ بہت زیادہ لوگ مقرر کرتے ہیں اور پھر بعد میں ادا نہیں کرتے، 10 درہم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اگر کسی نے آج کے بعد زیادہ کیا تو اضافی اس سے لے کر بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ یہ قانون بیان کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں یہ قانون سن لیا، اس پہ عمل ہوگا آج کے بعد۔ ایک عورت کہتی ہے کہ عمل نہیں کرتے ہم اس پر۔ کون کہتی ہے؟ عورت۔ آج لوگ چیختے ہیں کہ اسلام نے عورت کے حقوق نہیں دیے ہیں۔ اسلام نے تو عورت کو وہ مقام دیا کہ زندہ درگور ہو رہی تھی، اور اتنا مقام دیا کہ اس کی ایک بات پر امیر المومنین عمر فاروق جیسا شخص بھی خاموش ہو جائے۔ ایک عورت کہتی ہے امیر المومنین ہم یہ حکم آپ کا نہیں مانتے۔ بھئی کیوں نہیں مانتے؟ کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر کسی نے عورت کو بہت بڑا خزانہ بھی حق مہر میں دے رکھا ہو اس سے واپس نہ لو۔ رب تو خزانہ دینے کی بات کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں 10 درہم سے زیادہ نہیں ہوگا۔ امیر المومنین ہنس پڑے اور فرمانے لگے اچھا میری بات غلط تھی، اس عورت نے مجھے صحیح بات سمجھا دی، جو اللہ کے حکم ہے بھلا عمر کون ہوتا ہے اس کو بدلنے والا۔ میں اپنا قانون واپس لیتا ہوں۔ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مقرر کر لیتے پھر ادا نہیں کرتے، میں یہ کہتا ہوں سفارش کرتا ہوں کہ جو مقرر کرو وہ ادا کیا کرو، باقی میرا قانون اب ختم ہو گیا۔ امیر المومنین
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم شخص، لیکن جب امر ربی سامنے آیا، جب رب کا حکم سامنے آیا، اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ یہ ہے اللہ کی عظمت دل میں ہونا، کہ جو رب نے کہا ہے ہم نے اس کے پیچھے رہنا ہے، ہم نے اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور آپ دیکھیں، کون کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا گیا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگ کے انگاروں پہ لیٹنا، اور جناب زنیرہ کی آنکھوں کے اندر لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ڈالنا، اور جناب گلے کے اندر کپڑے ڈال کے کھینچنا، اور حضرت یاسر اور عمار کے پورے گھرانے کو ریت کے اندر جناب گرمی کے اندر باندھ کر رکھ دینا، اور ان کا یوں تڑپتے رہنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے اور فرماتے اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والو صبر کرو، بس جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ان کو غصہ نہیں آتا تھا؟ کیا ان کو جوش آگے نہیں آتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، یا رسول اللہ ہم یوں ہی پٹتے رہیں گے؟ بھائی نہیں، ابھی صبر، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، ابھی معاف کرو، ابھی درگزر کرو، ابھی ٹھہر جاؤ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے گا، اللہ کا حکم آ جائے گا، اس وقت تک ابھی صبر کرو۔ ٹھیک ہے جی، پٹ رہے ہیں، آگے سے ہاتھ تک نہیں اٹھاتے، اف تک نہیں کرتے، کیوں؟ بھائی اللہ کا حکم نہیں ہے، ابھی اللہ کا یہی حکم ہے کہ صبر کرو، ابھی تک ہم نے یہی کرنا ہے۔ پھر اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب اجازت ہے۔ جب مدینہ میں گئے پھر جہاد کی اجازت ملی، اب جب اجازت ملی اب پہلی صف کے مجاہد ہیں، وہی جو کل پٹتے رہتے تھے اور آگے اف تک نہیں کرتے تھے، آج تلوار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دائیں اور کبھی بائیں اور کبھی آگے اور کبھی پیچھے لڑ رہے ہیں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اور بدن پہ تیر لگ رہے ہیں، تلواریں لگ رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اب اللہ کا یہ حکم ہے۔ یہ ہے اللہ کے حکم کی عظمت دل میں ہونا، کہ جو اللہ کہے گا وہ میں نے کرنا ہے، اور جو اللہ نہیں کہے گا وہ میں نے نہیں کرنا، اس سے میں نے رک جانا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، بس یہی اللہ کی عظمت کا دل میں ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ تو فرماتے ہیں دن قیامت کے پکڑا جائے گا، اور دن قیامت کے جکڑا جائے گا، اور پھر گھسیٹا جائے گا۔ کیا جرم ہے یا اللہ اس کا؟ کَإِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، اس کے دل میں عظمت ہی کوئی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے سلام جو پھیرا نا نماز کا، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ یہ 2 بچے ہیں، بڑا تنگ کیا انہوں نے مجھے۔ کیا تنگ کیا بھائی؟ کہ میرے گھر کے اندر کھجور کا درخت ہے، اس کی ایک ٹہنی جھکی ہے ان کے گھر کی طرف، اور یہ جناب اس کو مارتے ہیں پتھر، اور اس کو جناب پتھر مار کر کھجوریں گراتے ہیں وہاں سے، اور میں کئی بار منع کر چکا ہوں، یہ باز نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا یہ کس کے بچے ہیں؟ کہا جی ان کا باپ تو شہید ہو گیا، یہ یتیم بچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے باپ کا وہ جہاد میں جانا اور وہ سارا منظر یاد آیا، آپ کی آنکھیں بھر آئیں، کہنے لگے یار وہ کھجور کی ایک ٹہنی جو ان کی طرف ہے تو ان کو دے دے، یتیم بچے ہیں، میں تجھے جنت کے کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، کہنے لگا جی مجھے یہ سودا قبول نہیں ہے، میں تو ابھی یہاں دنیا میں کچھ لینا چاہتا ہوں۔ آپ خاموش ہو گئے، اب اس سے بڑھ کر اور کیا کہہ سکتے تھے؟ ایک مخلص صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ وہ جو جنت کے کھجور کی آپ بات فرما رہے ہیں وہ صرف اسی کے ساتھ وعدہ ہے یا کسی اور کو بھی مل سکتا ہے؟ فرمایا جو آدمی ان یتیم بچوں کو یہ کھجور کا درخت لے لے اسی کے ساتھ وعدہ ہے۔ وہ صحابی اس منافق سے کہنے لگے جلدی باہر آ، دیر نہ کر، تو مانگ، کیا مانگتا ہے اس درخت کا؟ نے کہا تو کیا دے سکتا ہے؟ کہا میرا فلانا باغ پتہ ہے نا، وہ سارا باغ تو لے لے اور یہ مجھے دے دے۔ وہ منافق بڑا خوش ہوا، ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں پورا باغ مجھے مل رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم وہ ایمان والا اس سے زیادہ خوش ہوا کہ میں نے دنیا کا چھوٹا سا باغ دے کر جنت کا سودا کر لیا۔ تو یہ اللہ کی عظمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی عظمت دل میں ہو، عمل کرنا آسان ہے، اور اگر وہ عظمت دل میں نہیں تو پھر عمل کرنا مشکل ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے بار بار اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی بار بار بولو۔ یہ جو دل ہے نا، دل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانی جسم میں گوشت کا ایسا حصہ ہے وہ صحیح ہو پورا جسم صحیح ہو، وہ بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے، الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے،
اب دل کیسے صحیح ہوگا؟ جب دل بار بار اللہ کی بڑائی کو سنے گا، دل کے اندر پھر اللہ کی عظمت جا کر اترے گی اور بیٹھے گی۔ فرماتے ہیں انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ مجرم کیوں مارا جا رہا ہے، کیوں پکڑا جا رہا ہے، کیوں اس کو گھسیٹا جا رہا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کی عظمت کوئی نہیں تھی۔ اور نمبر 2 ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیا کرتا تھا۔ دوسرا جرم یہ حقوق العباد میں سے، پہلا حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ فرمایا کہ مخلوق کے اوپر اس نے رحم کوئی نہیں کیا تھا، خود کھا لیا، خود پی لیا، اپنی ذات تک فکر ہے، دوسرے کی فکر کوئی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، فرمایا جس نے یتیم کی پرورش کی وہ شخص اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ دوسروں کی فکر کرنا۔ امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الم یجدک یتیما فآوی، اور آگے فرمایا اما الیتیم فلا تقہر، میرے محبوب آپ یتیم تھے نا، ہم نے آپ کی پرورش کی اور بڑا عمدہ ٹھکانہ آپ کو عطا کیا، لہذا یتیم کو آپ بھی مت چھڑکیے، یتیم کا خیال کیجیے۔ اما السائل فلا تنہر، کوئی سائل ہو مت چھڑکیے اس کو، یتیم کو دور مت کیجیے، سائل کو مت چھڑکیے۔ فرمایا کہ وفی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم، تمہارے مال میں اللہ نے حق رکھا ہے سوالی کا اور محتاج کا، فرمایا دوسروں کا خیال رکھیے۔ اور سورہ ماعون میں کیا فرمایا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کا منکر ہے؟ یہ کون شخص ہے جو قیامت کو نہیں مانتا؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، اس کے دل میں قیامت کا خوف ہی کوئی نہیں، ورنہ دوسروں کا خیال ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا برباد ہو گیا یا رسول اللہ، کون؟ فرمایا وہ شخص جو پیٹ بھر کے کھا لے اور پڑوسی بھوکا رات گزارے۔ فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی مسکین کے کھانے کی طرف دھیان نہیں ہے، اور حاجت مند اور محتاج اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ جرم تھے جو انسان کو دوزخ میں لے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو اور میرے بزرگوں، یہ جو مال اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آج میرے پاس ہے، کل میرے پاس، گزشتہ کل بھی میرے پاس نہیں تھا، آئندہ کل بھی میرے پاس نہیں ہوگا۔ سورہ حدید میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس مال میں سے خرچ کرو مما جعلکم مستخلفین فی، جو تمہارے پاس خلافت کے طور پہ آیا، یعنی کل کسی اور کے پاس آج تمہارے پاس آیا۔ اس لیے فرماتے ہیں ولا یحض علی طعام المسکین، حقوق اللہ میں بھی کمزوری، اللہ کی عظمت دل میں نہیں، حقوق العباد میں یہ مسئلہ کہ یتیم مسکین اور غریب کے کھانے کی طرف توجہ کوئی نہیں۔ فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے کیا معلوم بندے، تو ابھی اس گھاٹی پہ چڑھا ہی نہیں ہے، غلاموں کی گردنیں آزاد کرنا، یتیموں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس طرف تم نے سوچا ہی نہیں ہے کبھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گوشت بناؤ پانی اس میں زیادہ ڈال دو، شوربہ زیادہ ہو جائے گا، تھوڑا سا پڑوسی کو بھی دے دو، تھوڑا سا کیا کرو پڑوسی کو بھی دے دو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کی عظمت بھی نہیں تھی اور جس نے حقوق العباد کا خیال بھی نہیں رکھا، آج اس کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بس نہیں ہے اس کے لیے آج کے دن یہاں پر کوئی گہرا دوست۔ دنیا میں دوست تھے نا، دو صحابہ کے ساتھ لگا رہا، اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف دھیان نہ کیا، آج دوست سارے چھوڑ گئے، کوئی دوست یہاں پہ نہیں ہے، دوست تو دور کی بات ہے، رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہے۔ سورہ عبس میں کیا فرمایا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آج باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں اولاد سے، اولاد ماں سے، بھائی بھائی سے، شوہر بیوی سے، ہر ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہے۔ کیوں بھاگ رہا ہے؟ فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ
یومئذ شأن یغنی، ہر ایک کی اپنی حالت ایسے ہے، دوسرے کی پرواہ کسی کو نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی سورہ معارج میں آ رہا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن بندہ کیا کہے گا، یہ تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، کاش آج میرے بیٹے دوزخ میں ڈال دیے جائیں، آج میرے بیٹوں کو پکڑ کے، جن بیٹوں کے لیے انسان نے حلال حرام کی تمیز کو بھلا دیا تھا، جن بیٹوں کے لیے انسان نے رشوت لی تھی، جن بیٹوں کا پیٹ پالنے کے لیے سود کا پیسہ لے لیا تھا، جن بیٹوں کے لیے حرام لیتا رہا ہے، آج کہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی، میری بیوی پکڑ لی جائے، میرے بھائی پکڑ لی جائے، وفصیلتہ التی تؤوی، میرا کنبہ قبیلہ خاندان سارا پکڑ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے، نہیں، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اسی پر بس نہیں، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، اے کاش میں بچ جاؤں، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ جواب آئے گا کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولا، ایسا نہیں ہوگا کہ جرم کوئی اور کرے اور سزا کسی اور کو دی جائے، تو نے اللہ کے حکموں کو توڑا نا، تو نے اپنی خواہشات کو پورا کیا نا، سزا بھی تجھے دی جائے گی، کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔ بھڑکے گی دوزخ کی آگ، تیرے کلیجے اور تیرے دل کو جلائے گی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، ارے دوست کہاں سے آئے، دوست تو خود تیری تباہی کی تمنا کر رہے ہوں گے، دوست تو یہ چاہ رہے ہوں گے یہ جائے دوزخ میں ہم بچ جائیں۔ ولا طعام الا من غسلین، خود پیٹ بھر کے غریبوں کا دھیان نہ کرنے والوں، اللہ فرماتے ہیں آج تمہیں کوئی کھانا نہ دیا جائے گا، کیا ملے گا؟ فرما الا من غسلین، وہ جہنمیوں کا پیپ اور جہنمیوں کا خون تمہیں پلایا اور کھلایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور 25ویں پارے میں کیا فرما، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، فرمایا وہ زقوم کا کانٹے دار درخت تھور کا وہ جہنمیوں کی خوراک ہوگا، ارے کھا کر کوئی فائدہ ہوگا؟ فرمایا کالمہل یغلی فی البطون، پیٹ کے اندر جانے کی دیر ہے، ابلنا شروع ہو جائے گا۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، فرمایا یہ خون اور پیپ اور کچ لہو جب اتنا کھولتا ہوا ہوگا، جب منہ کے قریب کریں گے، یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اندر کا سارا نظام پگھل کر نیچے گر جائے گا، آنتیں نیچے گر گئی ہیں، میدا نیچے گر گیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے ذق انک انت العزیز الکریم، جب وہ چیخے اور چلائے گا تو پتہ ہے کیا حکم ہوگا، ذق، چکھنا مزہ، انک انت العزیز الکریم، تو دنیا میں بڑا اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا تھا، تیرے سامنے کوئی بول تو عزیز، تو غالب سمجھتا تھا اپنے آپ کو، تو جناب بڑا عزت دار سمجھا تھا، آج ذلیل ہو جائے گا، کیوں؟ اللہ کی عظمت تیرے دل میں نہیں تھی، آج ذلیل ہو جائے گا، کیوں؟ غریب مسکین کی پرواہ تجھے کوئی نہیں تھی۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں فلیس ولا طعام الا من غسلین، وہ پیپ کے علاوہ کھانا بھی کوئی نہیں ہوگا، لا یأکلہ الا الخاطئون، پتہ ہے میرے بندو یہ کھانا کس کے لیے ہے؟ فرمائے خطا کار مجرم کے لیے ہے، میری نافرمانی سے باز آ جاؤ، میری بغاوت سے توبہ کر لو، مجھ سے معافی مانگ لو، تو یہ تمہاری لیے میں نے جنت کی نعمتیں رکھی ہیں، اور اگر مجھ سے معافی نہیں مانگو گے، یوں ہی اپنی من مانی کرتے ہو یہ دنیا سے چلے گئے، فرمایا لا یأکلہ الا الخاطئون، خطا کاروں کے لیے یہ میں نے سزا رکھی ہے، یہ مجرموں کے لیے جہنم کے عذاب رکھے ہیں، یہ گندے کھانے میں نے مجرموں کے لیے رکھے ہیں، اپنے بندوں کے لیے ایسی چیز میں نے نہیں رکھی۔ فرمایا اللہ نے ہمیں توبہ عطا فرمائی ہے،
توبہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. ارشاد فرمایا میرے مرشد کریم امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او لوگو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہے. اور آخری بات اللہ کریم قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو بندہ ایمان لائے، سچی توبہ کرے، نیک اعمال شروع کر دے، میں اللہ کریم اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دوں گا. حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا، اللہ پوچھیں گے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، فلاں جی یا اللہ وہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا. تو میں چل میرے بندے، میں تجھے نا چونکہ تو توبہ کرتا رہا، میں نے تجھے ان گناہوں کے بدلے میں نیکی عطا کر دی. جب بھی گناہ تجھے یاد آیا، او ہو فلاں دن میں نے یہ کیا تھا، شرمندہ ہوا، یا اللہ معاف کر دے، اللہ نے نیکی لکھ دی. پھر شرمندہ ہوا، پھر کسی دوسرے دن پھر خیال آیا، پھر اس گناہ پہ شرمندہ ہوا، اللہ نے پھر نیکی لکھی. گناہ ایک بار کیا، توبہ تو نے اس پہ کئی بار کی، میں نیکیاں لکھتا رہا، میں نیکیاں لکھواتا رہا، میں نے تجھے معاف کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب شروع میں رب العالمین نے اس کے سامنے ان گناہوں کا ذکر کرنا شروع کیا تھا تو وہ ڈر گیا تھا کہ ابھی تو تھوڑے سے گناہ گنے ہیں، میرے تو گناہ سارے اگر گنے میں تو پکڑا جاؤں گا. ابھی جناب وہ اسی ڈر میں تھا کہ اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا. تو بندے نے کہا یا اللہ میں نے تو گناہ اور بھی بڑے کیے تھے. دیکھا نا کہ نیکیاں مل رہی. یا اللہ میں نے تو گناہ اور بھی بڑے کیے تھے. اللہ فرماتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے تو نے اور بھی بڑے کیے تھے، بس سارے یاد کروا کے تجھے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. تو میرے بھائی ابھی توبہ اللہ مجھے آپ سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ نہیں ایمان رکھتا تھا اللہ کے ساتھ جو عظمت والا ہے. ولا يحض على طعام المسکین، اور ترغیب نہیں دیتا تھا مسکین کے کھانے پر. فلیس له اليوم ہاہنا حمیم، پس نہیں ہے اس کے لیے آج کے دن یہاں پر کوئی گہرا دوست. ولا طعام الا من غسلین، اور نہ کوئی کھانا سوائے پیپ کے. لا یأکلہ الا الخاطئون، اس کو نہ کھائیں گے سوائے خطا کاروں کے.